تو دیکھ لیں ہم پہلے دن سے ایک بات پہ قائم ہے کہ ویڈیو بنواؤ اپنے بڑے سے, وہ کسی کھمبے کو یہاں بیچ دیں, میں اس کے ساتھ بھی بیٹھوں گا. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ, یہ میں نے نہیں ان کو چیلنج کیا کہ میں نے بیٹھنا ہے, یا جن کو 4 بندے سنتے ہیں ان کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی تو سب کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے. تو اب مفتی صاحب پھر کہہ رہے ہیں جی بٹھائیں پتہ چل جائے گا. تو مفتی صاحب اگر آپ کو شوق ہے تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لیں, مفتی منیب صاحب سے. ویسے تو مفتی منیب صاحب کا بیچاروں کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک دیوبندیوں کی مسجد کے افتتاح میں شرکت کی ہے تو ان کا اپنا نکاح ٹوٹ چکا ہے, کیڑی جتنا دل ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون پہ کہا کہ بیٹا ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرو. میں نے کہا جی آپ نے کوئی سخت ہاتھ رکھا تھا, آپ نے صرف ایک حدیث بیان کی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا, تو آپ کو انہوں نے رافضی کہہ دیا. کہتے ہیں رافضی کیا, مجھے دھمکیاں دی سپاہی صحابہ والوں نے حدیث بیان کرنے کے اوپر جو اہل سنت کی کتاب سے حدیث بیان ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ تو ان کے اندر رہ کر اندر کی بات بھی کریں جو وہ بھی مانتے ہوں, لیکن صرف یہ چاہیں کہ اس کے اقراری نہ ہو تو آپ کو وہ رافضی کہہ دیں. مجھے تو انہوں نے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرنا. آپ خیر طارق جمیل صاحب کو سمجھ آ گئی ہے, تو طارق جمیل صاحب کو ان لوگوں نے فارغ کر دیا, ہمیں کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹنس دینی ہے. تو مفتی صاحب کو پھر میں ریکویسٹ کروں گا, آپ کو کچھ عرصے بعد دوبارہ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ سیدھا کہتے ہیں جی سامنے بٹھا دو مجھے, اللہ کے بندے اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لو, تو جب تمہارا دل کرے آ جاؤ. میرا موبائل نمبر بھی سیل نمبر بھی اکیڈمی کا ان کے پاس موجود ہے. دوسرے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں کراچی والے, ان کو بھی کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ کوئی پرچی لکھ کے دے دیتا ہے, تو وہ بھی جو سیز فائر ہوئی ہے وہ پھر دوبارہ سے فائر کھول دیتے ہیں. ابھی انہوں نے پھر لچ فرائی کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب جو بار بار چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ قبروں سے مانگنے کے قائل تھے, اور وہ قاسم نانوتوی صاحب کا بتاتے ہیں ارواح ثلاثہ سے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر آئے اور 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے, خواب میں نہیں بیداری میں. اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا تھا. ظاہر مردہ نکل کے آ جائے آپ کے سامنے تو صرف پسینہ نہیں کچھ اور بھی نکل سکتا ہے بندے کا. تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, یہ کوئی ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ واقعہ تو جو ہے وہ ہم مانتے نہیں, اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے. تو اس پہ میں صرف یہ بولوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. فٹ نوٹ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ واقعہ جھوٹا ہے, فٹ نوٹ پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے فٹ نوٹ لگایا ہے, انہوں نے اس واقعے کی توجیہ بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو شکل و صورت کے ساتھ قاسم نانوتوی صاحب فزیکلی قبر سے نکل کر آئے, اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کوئی امثالی بدن تھا جو روح کے ساتھ مل کر اس بندے کے سامنے آ گیا, یا مولانا کی اپنی روح نے ان کی قبر سے جسم کو اٹھایا اور وہ دیوبند مدرسے میں آ گیا. اور یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اس کے نیچے لکھا ہے یہ واقعہ ثابت ہی کوئی نہیں. لو سامو, ان کو شرم بھی نہیں آتی, حاشیہ الٹ لگا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی ثابت نہیں ہے, اور یہ پرنٹ انہوں نے خود کیا ہوا ہے. پھر میں نے آج سے کوئی 14 سال پہلے, 14 میں نہیں بلکہ اب تو 16 سال ہو چکے ہیں, 2009-10 کی بات ہے, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے علماء دیوبند کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کوئی 6-7 واقعات ان کی کتابوں سے بتائے تھے کہ کوئی قبر کی مٹی چاٹ رہا ہے, کوئی قبر والے سے جا کے باتیں کر رہا ہے. اس طریقے سے قبروں سے فیض لیتے ہیں. اور یار چھوڑ دیں, یہ پچھلے دنوں جب حاجی عبد الوہاب صاحب کو دفنایا رائے ونڈ میں, تو لوگ وہاں کہہ رہے ہیں جی ان کی قبر سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے, بڑی خوشبو آندی ہے جی. آ رہی ہوتے سینٹر روڈ دے ہوتے خوشبو کئی دن تک آندی رہے گی. پھر لوگوں نے مٹی بھی لینی شروع کر دی, پھر انہوں نے منع کیا. تو میں نے کہا منع کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے رہے, وہ سارے واقعات میں نے نقل کیے ہوئے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اور پھر ساتھ مفتی صاحب نے یہ بھی ڈنگ مارا کہ یہ جو سیاسی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب مذہب پہ گفتگو کر سکتے ہیں, سیاست پہ نہیں کر سکتے, تو انجینئر صاحب کو تو مذہب پہ بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کون کہہ رہا ہے کہ جن کے بزرگوں نے دوسرے فرقوں کو اسلام سے نکالا ہوا ہے؟ میں صرف مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ پوچھوں گا, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں بدعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیوبند سے بھی بہتر ہیں, ان میں بدعت کم ہے, لیکن المحند علی المفند میں آپ کے بزرگوں نے اہل حدیث کو خوارج لکھا ہوا ہے. اس سے بھی پہلے فتاوی شامی میں در مختار کے حاشیے رد المختار میں خوارج کی ایک جماعت کا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو, جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں. تمہارے بزرگ خارجی کہتے تھے, ملکہ وکٹوریا کی پیداوار کہتے تھے اہل حدیث کو, آج تم کہہ رہے ہو وہ بہتر ہیں.
اس کا مطلب ہے کچھ عرصے بعد تم بھی کہو گے انجینئر صاحب بہتر ہیں ہمارے بزرگوں سے بھی. تمہاری عوام تو کہہ رہی ہے, مجھے پتا ہے, اسی کی تکلیف ہے تمہیں. دوسرا, تم لوگوں نے مذہب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تبلیغی جماعت کے پاس ڈگری ہے مدرسے کی, جو پوری دنیا میں وہ پھر رہے ہیں. ان کو تو تم نے وہ آیت صحیح بتائی ہوئی ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, پوری امت کا یہ کام ہے, جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور صحیح بخاری کی حدیث, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. لیکن یہ پھر وہ ڈگری کے چکر میں, ڈگری کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. اور اگر ڈگری کے علاوہ کسی کو رائٹ نہیں ہے دین پہ بات کرنے کا, تو جب خان صاحب نے UN میں تقریر کی تھی تو یہی مفتی صاحب تعریف کر رہے تھے. اس وقت کہنا تھا خان صاحب آپ کی تو فیلڈ نہیں, دین پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟